اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو تم، لِآدم آدم علیہ السلام کے سامنے، فسجدوا سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہ، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں منا اس جنت سے، رغدن جہاں سے تمہارا جی چاہے، جتنا اور جو تمہارا جی چاہے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب آنا تم دونوں، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا تم ہو جاؤ گے، من الظالمین اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ اب تو یہ آیات کا لفظی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب ان میں سے پہلی آیت کی کچھ تشریح آپ کل جو ہے وہ سماعت کر چکے ہیں۔ اب ایک دو مسئلے اس میں مزید باقی تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب اس میں ایک تو عظمت کا اظہار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے سب کے سامنے اجاگر کرنا تھا کہ رب العالمین نے انہیں مسجود ملائک بنایا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ رب العالمین نے فرشتوں کا بھی امتحان لینا تھا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ رب العالمین ایسی مخلوق کو کہ جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہو، اللہ کی نورانی مخلوق ہو، اور ان کا کام کیا ہو کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ آپ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح کرنے والی مخلوق، اور وہ پیدا ہوئی ہو نور سے۔ اب اس سے یہ کہنا کہ جو بالکل ان کے مزاج کی بات الٹ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسا شخص کہ جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اب یہاں پہ بہت بڑا ایک امتحان تھا، کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، کہ یہاں پر فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اب چنانچہ اس امتحان میں پھر کیا ہوا کہ وہ مخلوق کہ جو نوری مخلوق تھی، اللہ نے اسے اپنی تعریف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی بات کو مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا۔ وہ اس بات میں نہیں پڑے کہ ناری ہیں یا نوری ہیں یا ہم کون سی مخلوق ہیں، کس چیز سے پیدا ہوئے۔ اب یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ سوچ ہے جی فرشتوں کی، خیر کی سوچ ہے۔ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اب اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اب اس میں پڑھنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اور یہ تفریق کرنا، یہ تو شیطان کا طریقہ ایک واردات ہے۔ اب شیطان نے وہاں پہ جو انکار کیا تھا، یہاں پر صرف اس کے انکار کا ذکر ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ابا، اس نے انکار کیا۔ اب یہاں پر اس کے انکار کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ آگے جو آیات آئیں گی تو وہاں پر اس کے انکار کی وہ ساری کیفیت، سوال و جواب بھی موجود ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں۔ اب یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور بنیاد کیا ہو کہ میری قوم یہ ہے جی، میں فلاں علاقے سے ہوں، ہم فلاں زبان بولتے ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم فلاں کو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں قوم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو عصبیتیں ہیں اور یہ ساری جو نسبتیں ہیں، یہ شیطانی نسبتیں ہیں اور جہالت کی نسبتیں ہیں، جس کو عصبیت جاہلیہ کہا گیا ہے
اب یہ ساری سوچیں کس کی ہیں؟ یہ شیطان کی۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہت اچھا ہوں۔ کیوں اچھا ہوں؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ میں تو اس سے اچھا ہوں۔ اب یہ کہہ کر اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ اس کے انکار کی وجہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتوں نے فوراً جو ہے وہ سجدہ کر لیا۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ عظمت جو ملتی ہے نا وہ اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، نام و نسب کی وجہ سے، تخلیق پہ فخر کرنے کی وجہ سے، کسی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو فخریہ طور پر جوڑنے کی وجہ سے یہ عظمت نہیں ملتی۔ بندہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ چال نکلتا ہے۔ عظمت کب ملتی ہے؟ کہ فوراً جو ہے وہ اللہ کی بات کو بندہ مان لے، جس طرح رب نے کہا فوراً اس کو تسلیم کر لے۔ اب فرشتوں نے تسلیم کر لیا، شیطان اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اس وجہ سے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ وہ انکار کرنے والے یعنی کافرین میں سے ہو گیا ہے، تو اب اس کا جو کافر ہونا ہے یہ صرف اس کے عملی اس فعل کو عملاً سر انجام نہ دینے کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے۔ مونا یہ سمجھتے ہیں نا، اور کہتے بھی ہیں کہ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہو گیا ہے، تو جو لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے وہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے نماز نہ پڑھنا، گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑا جو ہے یہ انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی مسلمان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب شیطان کو جو کافر کہا گیا تھا تو یہ اس نے صرف جو ہے وہ گناہ وہ کام کرنے سے، اللہ کی عبادت سجدہ کرنے سے اس نے انکار ہی نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ مقابلہ بھی کیا تھا اور اس حکم کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کوئی آدمی اللہ کے احکامات کو سرے سے مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کا منکر ہے، روزے کا منکر ہے، نماز کا منکر ہے، تو جو انکار کرنے والا ہے سرے سے اس کی فرضیت کا ہی قائل نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن عملی طور پر یہ عملی انکار ہے کیا؟ کہ آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کے حضور سجدہ نہ کرتا ہو، تو یہ عملی انکار ہے۔ تو عملی انکار کی وجہ سے شیطان کافر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ معارضہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، ڈٹ گیا ہے، اکڑ گیا ہے اور تکبر کیا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، مفسرین نے ایک مسئلہ تیسرا یہاں پہ لکھا، وہ مسئلہ یہ لکھا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات جب کسی کو راندہ درگاہ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ طاؤس الملائکہ اس کو کہتے تھے، عبادت کر کر کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت کی وجہ سے اتنا قرب حاصل کیا رب العالمین کا کہ فرشتوں کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، طاؤس الملائکہ۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب پھٹکار پڑی، راندہ درگاہ ہوا، اور وجہ کیا بنی ہے؟ اس کا تکبر۔ تو بندے کو کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، اپنی عبادت پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری عبادت جو ہے اللہ کی ذات سے قبول نہ کریں اور اٹھا کر میرے منہ پہ مار دیں۔ یہ کام تو تب ہی بنے گا کہ بندے کو عبادت کی توفیق ملے، توفیق ملنے کے بعد اللہ کی ذات اس عبادت کو قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد یہ والی کیفیت اس کی مرتے دم تک باقی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ جو اس کو جنت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر وہ ایک کام ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی اہل کفر والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر عمر میں ان کو ایک کام کرنا ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا رخ بدلتا ہے اور اللہ کی ذات اس کو جہنم کی بجائے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ بات کیا ہے کہ بندے کا انجام آخر میں کیا ہوگا، اصل چیز انجام ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت جس کا ایمان محفوظ ہے اور جو اعمال اللہ اپنے ساتھ محفوظ کر کے لے گیا ہے وہی آخر میں اس کو کام آئیں گے۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، بہت بڑی عبادت کیوں نہ کر رہا ہو اس پہ فخر نہ ہو کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں،
میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی تلاوت کی ہے، ان چیزوں پہ فخر نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات سے ڈرتا رہے اور ساتھ دعا بھی کرے کہ یا اللہ تو ہی میری اس ناقص سی اور کمزور سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ اکڑ جانا اور اس پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کی خصلت ہے، اور سب کو ساری عبادت کر کے بھی پھر عاجزی کا اختیار کرنا یہ فرشتوں والی صفت ہے۔ تو یہاں پر کیا تھا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرا کے ان کی عظمت کا اظہار تھا، وہاں پر فرشتوں کا بھی ایک امتحان تھا، ساتھ دوسری مخلوق کا بھی امتحان تھا۔ اب اس امتحان میں فرشتے تو کامیاب ہو گئے، لیکن شیطان جو اکڑ گیا اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اب یہاں اس کے بعد شیطان کا آگے کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ شیطان کے ساتھ پھر وہاں پہ کیا ہوا، کوئی سوال و جواب ہوئے، جنت سے نکالا گیا، یہاں پر اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ وہ تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اب اللہ نے جب اسے سوال و جواب کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اسے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اب اللہ نے کیا کہا فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اب اللہ نے وہاں سے راندہ درگاہ کر کے کیا کیا، ساری پچھلی عبادت منہ پہ ماری اور وہاں سے نکال دیا، کافر ہو گیا، نکل گیا، شیطان ہو گیا، مرجوم ہو گیا۔ رجیم کا معنی یہ ہے کہ وہ مردود ہے، اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اب اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اب نکالتے ہوئے پھر اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن تک مجھے لمبی زندگی عطا کر۔ اب یہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، اب دشمنی پڑ گئی ہے میری حضرت آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ، تو میں اس دشمنی کو آخر تک نبھاؤں گا۔ آگے جا کر دو کردار ہمارے سامنے پھر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی ہے، خطا اجتہادی، آگے چل کر ان سے ایک بھول ہوئی ہے، اس کا ذکر انہی آیات میں آ رہا ہے، قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی ہے۔ اور یہاں پر شیطان سے بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی اکڑا ہے، اس نے بغاوت کی ہے۔ دو کردار سامنے آئے ہیں۔ اب ایک طرف وہ کردار ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا کردار ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا کردار ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار یہ ہے کہ اگر بھول بھی، چھوٹی سی بھول ہی کیوں نہ ہو جائے، بندے سے چھوٹی سی خطا ہی کیوں نہ ہو جائے، فوراً کیا کرنا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی اور عاجزی کرنی ہے، رونا ہے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی، بغاوت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اکڑا ہوا ہے۔ اب کہتا ہے مجھے قیامت تک کے لیے یا اللہ مہلت دے دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس کی تفصیلات اگلی آیات میں قرآن پاک میں وہاں پہ موجود ہیں، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی، لمبی زندگی بھی عطا کر دی۔ اب کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ اب یہاں پر وہ حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ جب شیطان نے رب العالمین سے یہ بات کہی کہ یا اللہ لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کر، من خلفہم، ان کے پیچھے سے آ کر، ان کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، یعنی جتنا مجھ سے ہو سکا، جہاں جس طریقے سے بھی ہو سکا، یا اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اب یہ اس نے قسم اٹھا کے کہا۔ اب جب اس کی بات ختم ہوئی نا، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اب میری بات بھی سن، تو نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے نا، تو سمتیں 6 ہوتی ہیں، جن کو شش جہات کہتے ہیں۔ یہ سمتیں 4 نہیں ہوتی، یہ 6 ہوتی ہیں۔ اب سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، ان کا ذکر تو نے کر دیا، چل یہ چاروں تیرے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بچ گئی ہیں نا، وہ میرے بندوں کے لیے ہیں۔ ایک اوپر والی سمت کا تو نے ذکر نہیں کیا، ایک نیچے والی سمت کا ذکر نہیں کیا، تو یہ دونوں میرے بندے کے لیے ہیں۔ گناہ کر 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 کے جب اپنا سر نیچے جھکائے گا نا، یا اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا، تو مجھے بھی اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ وہ مناظرہ تھا، یہ وہ مکالمہ تھا، یہ وہ گفتگو تھی کہ جو وہاں پر قرآن پاک میں شیطان جو وہ اکڑ کر رب العالمین کے سامنے کر رہا ہے۔ تو ان آیات میں اسی کا ذکر ہے، باقی تشریح انشاءاللہ کل کی گفتگو میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔